یہ آکاشوانی سری نگر ہے، پیش ہیں خبریں۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ ملک میں لوک سبھا انتخابات کے تحت ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی خوش اسلوبی کے ساتھ جاری۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق این ڈی اے 292 جبکہ انڈیا بلاک 233 نشستوں پر آگے۔ سری نگر پارلیمانی حلقے سے این سی کے امیدوار آغا سعید روح اللہ مہدی کی جیت۔ اننت ناگ راجوری پارلیمانی حلقے پر میاں الطاف احمد آگے۔ بارامولہ حلقے میں آزاد امیدوار انجینئر رشید نے کی لیڈ حاصل۔ جموں اور ادھمپور پارلیمانی حلقوں پر بی جے پی کے امیدواروں کی سبقت۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں کی جا رہی تیاریوں اور انتظامات کا لیا جائزہ، اور آکاشوانی جاری T20 کرکٹ ورلڈ کپ پر رواں تبصرہ کرے گا نشر۔ اب خبریں تفصیل سے۔ لوک سبھا انتخابات 2024 کے تحت ڈالے گئے ووٹوں کی آج گنتی ہو رہی ہے۔ تازہ ترین رجحانات اور نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ بی جے پی کی سربراہی والا این ڈی اے ایک مرتبہ پھر اقتدار حاصل کرنے کی جانب گامزن ہے۔ تاہم حزب اختلاف کے انڈیا اتحاد نے بھی اس مرتبہ سخت مقابلہ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق این ڈی اے اب تک 292 سیٹیں جیت لی ہیں یا ان پر سبقت حاصل کی ہے۔ اسی طرح انڈیا اتحاد نے 233 نشستیں حاصل کی ہیں یا اس کے امیدوار آگے چل رہے ہیں، جبکہ 18 سیٹیں دیگر کے حق میں چلی گئی ہیں۔ جن نمایاں امیدواروں نے اپنی اپنی سیٹیں جیت لی ہیں یا سبقت حاصل کی ہوئی ہے، ان میں وارانسی پارلیمانی حلقے سے وزیر اعظم اور بی جے پی کے سینئر لیڈر نریندر مودی، مرکزی وزراء امت شاہ گاندھی نگر سے، ناگپور سے نتن گڈکری، گنا حلقے سے جیوتی رادتیہ ایم سندھیا، ممبئی نارتھ پیوش گوئل، نیز بی جے پی لیڈر شیوراج سنگھ چوہان اور رائے بریلی سے کانگریس لیڈر راہل گاندھی، کنوج سے سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو اور میاں پوری سے ایک اور سماجوادی پارٹی لیڈر ڈمپل یادو شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کانگریس کے اجے رائے کو 1,50,000 ووٹوں سے شکست دے کر وارانسی سیٹ جیت لی ہے، جو نمایاں امیدوار چناؤ میں پیچھے چل رہے ہیں یا جنہوں نے پارلیمانی چناؤ ہار لیا ہے ان میں بی جے پی لیڈر اور مرکزی وزراء سمرتی ایرانی امیٹھی سے، نیلگری سے ایل مرگن، اتنگل سے وی مرلی دھرن شامل ہیں۔ دلی میں تمام 7 پارلیمانی نشستوں پر بی جے پی کے امیدوار آگے چل رہے ہیں۔ پنجاب کی 13 سیٹوں میں سے 7 پر کانگریس، 3 پر عام آدمی پارٹی، 1 پر شرومنی اکالی دل، جبکہ 2 آزاد امیدوار آگے چل رہے ہیں۔ گجرات میں بی جے پی نے 25 سیٹوں پر سبقت حاصل کی ہے۔ مدھیہ پردیش میں بی جے پی تمام 29 سیٹوں پر آگے چل رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مدھیہ پردیش میں پہلی مرتبہ لوک سبھا کی چناو تاریخ میں 1,55,000 ووٹروں نے نوٹا کا استعمال کیا۔ تمل ناڈو میں 39 لوک سبھا حلقوں میں سے ڈی ایم کے 21 جبکہ کانگریس 8 سیٹوں پر آگے بڑھ رہی ہے۔ ادھر جموں کشمیر میں بھی ووٹ شماری کا کام آج صبح سے جاری ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق سری نگر پارلیمانی حلقے میں نیشنل کانفرنس کے امیدوار آغا روح اللہ مہدی نے 3,56,886 ووٹ حاصل کر کے جیت درج کر لی ہے۔ اننت ناگ راجوری پارلیمانی حلقے سے پارٹی کے امیدوار میاں الطاف احمد پی ڈی پی امیدوار محبوبہ مفتی سے ایک اچھے خاصے ووٹ مارجن سے آگے ہیں۔ شمالی کشمیر کے بارامولہ پارلیمانی حلقے میں آزاد امیدوار انجینئر رشید نیشنل کانفرنس کے امیدوار عمر عبداللہ سے آگے چل رہے ہیں۔ جموں پارلیمانی حلقے میں بی جے پی کے امیدوار جگل کشور شرما کانگریس امیدوار رمن بلہ سے آگے چل رہے ہیں۔ اسی طرح ادھمپور پارلیمانی حلقے میں بی جے پی کے امیدوار ڈاکٹر جتیندر سنگھ اپنے مد مقابل کانگریس کے چودھری لال سنگھ سے آگے چل رہے ہیں۔ یوٹی میں ووٹ شماری کے لیے 9 مراکز قائم کیے گئے ہیں اور تمام مراکز پر ای سی آئی کی طرف سے سلامتی سمیت سبھی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اننت ناگ راجوری پارلیمانی حلقے کے لیے نیشنل کانفرنس کے امیدوار نے چناو نتائج پر مسرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے ووٹروں اور پارٹی کارکنوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس تعلق سے انہوں نے ہمارے نمائندے خورشید پڈرو کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی دی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ بڑی پریسٹیجیس کانسٹیچوئنسی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فضل کیا کہ مجھے کامیابی دی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اس پارلیمنٹری کانسٹیچوئنسی کے جو ووٹرز ہیں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنے پارٹی کے جو میرے ورکرز ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو یہاں پہ کانسٹیچوئنسی انچارج تھے، جنہوں نے یہ الیکشن بنیادی طور پہ انہوں نے لڑا،
جو انہوں نے محنت کی، جس طرح انہوں نے لوگوں سے ووٹ لیے، اس کے لیے بھی میں پارٹی کی طرف سے اپنی طرف سے نہایت ہی مشکور ہوں۔ اس کے علاوہ جو بحیثیت پارلیمنٹ میرا رول بنے گا تو میں کوشش کروں گا کہ میں ہر ایک آدمی کی جتنا مجھ سے ممکن ہو سکے اس سے دگنی خدمت کروں۔ انہوں نے لداخ کی اکلوتی پارلیمانی سیٹ پر آزاد امیدوار محمد حنیفہ جان نے جیت درج کر لی ہے۔ انہوں نے اپنے کانگریس کے مد مقابل سرنگ نمگیال کو شکست دی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار نے کہا کہ بھارت میں حالیہ لوک سبھا انتخابات کے دوران 64.2 کروڑ رائے دہندگان نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا، جو ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ نئی دلی میں میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ووٹروں کی تعداد G7 ممالک امریکہ، UK، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان اور کینیڈا کے کل ووٹروں کی تعداد سے 1.5 گنا زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان انتخابات کے دوران 31.2 کروڑ خواتین نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا اور یہ تعداد بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ جموں کشمیر اسمبلی انتخابات کے انعقاد کے تعلق سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ کمیشن جموں کشمیر میں چناو عمل عنقریب ہی شروع کرے گا۔ یہ خبریں آپ آکاش وانی سری نگر سے سماعت کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے راج بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی۔ اس دوران انہوں نے LG کو جموں کشمیر میں صوفی زیارت گاہوں پر ترقیاتی عمل کو آگے بڑھانے کے ضمن میں بورڈ کی طرف سے کیے جا رہے اقدامات کے بارے میں جانکاری دی۔ کئی دیگر شخصیات اور وفود نے بھی لیفٹیننٹ گورنر کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں عوامی نوعیت کے مختلف امور کے بارے میں جانکاری دی۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے سری نگر میں سول انتظامیہ اور پولیس کے اعلیٰ افسروں کی ایک میٹنگ کے دوران شری امرناتھ جی یاترا کے احسن انعقاد سے جڑی تیاریوں اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سری نگر جموں قومی شاہراہ سے ہوتے ہوئے بالتل اور چندن واڑی کے راستوں سے پوتر گفا تک یاتریوں کی بلا رکاوٹ اور محفوظ نقل و حمل کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے تمام محکموں پر زور دیا کہ وہ پیشگی میں تمام انتظامات کو حتمی شکل دیں تاکہ یاتریوں کو کسی قسم کی دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے کہا کہ یاترا کے دوران ماحولیات کو تحفظ دینے کی طرف بھی خصوصی توجہ دی جانی چاہیے۔ میٹنگ میں LG کے پرنسپل سیکرٹری اور شری امرناتھ جی شرائن بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر مندیپ کے بنڈاری اور کئی دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ یاتریوں کی رجسٹریشن پہلے ہی آن لائن موڈ کے ذریعے نیز بینکوں پر آف لائن طریقے سے اس سال 15 اپریل سے شروع ہوئی ہے۔ 52 دنوں پر مشتمل شری امرناتھ جی یاترا اس سال 29 جون کو شروع ہوگی اور یہ 19 اگست کو اختتام پذیر ہوگی۔ ادھر ضلع ترقیاتی کمیشنر گاندربل شیام بید نے ٹرانزٹ کیمپ منی گام میں شری امرناتھ جی یاترا 2024 کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں مختلف محکموں کی طرف سے کیے جا رہے انتظامات پر توجہ مرکوز کی گئی تاکہ یاترا کے احسن انعقاد کو یقینی بنایا جا سکے۔ میٹنگ میں ضلع ترقیاتی کمشنر نے یاتریوں کے لیے ضروری سہولیات کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ بعد میں ڈپٹی کمشنر نے یاتریوں کے لیے تمام تر ضروری سہولیات کے علاوہ کیمپوں میں صفائی ستھرائی اور دیگر ضروری اقدامات کرنے پر زور دیا۔ مرکزی وزارت صحت نے اسپتالوں میں ریگولیٹری پروٹوکول اور فائر سیفٹی کے اصولوں کی سختی سے تعمیل کرنے کی ضرورت کو دہرایا ہے۔ وزارت نے اس بات پر زور دیا کہ صحت کی دیکھ بھال کے لیے تمام سہولیات خصوصاً مریضوں، عملے اور مہمانوں کی حفاظت اور بہبود انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ واضح رہے کہ حال ہی میں چند اسپتالوں میں آگ لگنے کی واقعات کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ وزارت نے کہا کہ واقعات اسپتالوں میں کئی آلات کے غیر منصفانہ استعمال اور تعینات عملے کی غفلت کی وجہ سے پیش آئے ہیں۔ واضح ہے کہ وزارت نے حال ہی میں اس سلسلے میں ریاستوں اور مرکز کے زیر الزام علاقوں اور تقریباً 390 صحت کی دیکھ بھال کرنے والی تنظیموں کے ساتھ میٹنگ کی۔ وزارت نے اس بات پر زور دیا کہ ایک مضبوط فائر سیفٹی پلان قائم کرنا اور آگ سے نکالنے اور حفاظتی مشقوں کا انعقاد وقت کی ضرورت ہے تاکہ اس سے ریگولیٹری تقاضوں کی تعمیل کو یقینی بنایا جائے گا اور جان و مال کی حفاظت بھی ہوگی۔
ناظم زراعت کشمیر چودھری محمود اقبال نے آج کلگام ضلع کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے وہاں جاری زرعی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ مختلف مقامات پر کسانوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فصلوں کی زیادہ سے زیادہ پیداوار اور پیداواریت حاصل کرنے کے لیے زرعی منظرنامے کو وسعت بخشنے نیز جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانے کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کسانوں سے کہا کہ وہ HADP سے استفادہ کریں۔ انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ لوگوں میں محکمے کی اسکیموں کے تعلق سے جامع بیداری پیدا کریں۔ آکاشوانی امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں کھیلے جانے والا ICC T20 کرکٹ ورلڈ کپ 2024 پر رواں تبصرہ نشر کرے گا۔ ان میں بھارت کے تمام میچوں کے علاوہ ناک آؤٹ راؤنڈ، سیمی فائنل اور فائنل میچ شامل ہیں۔ رواں تبصرے کے ساتھ ساتھ آکاشوانی 2 زبانوں میں میچ شروع ہونے سے پہلے اور اننگز بریک کے دوران اور میچ کے اختتام پر مباحثہ نشر کرے گا۔ DD اسپورٹس بھی بھارت کے سبھی میچوں کے علاوہ سیمی فائنل اور فائنل میچوں کو ٹیلی کاسٹ کرے گا۔ نئی دلی میں اطلاعات و نشریات کے سیکرٹری سنجے جاجو اور پرسار بھارتی کے چیئرمین نوید کمار سہگل نے ICC T20 ورلڈ کپ کے ٹیلی کاسٹ کے دوران چلنے والے خصوصی پروگرام کے پرومو کو کل جاری کیا۔ آج دن کے کاروبار میں ملک کے شیئر بازاروں میں گراوٹ دیکھنے میں آئی۔ ممبئی اسٹاک ایکسچینج کے سینسیکس میں 6000 پوائنٹ سے زیادہ کی گراوٹ آئی۔ یہ 6.71% یعنی 5602 پوائنٹ کم ہو کر 71002 پر آ گیا ہے۔ اسی طرح نیشنل اسٹاک ایکسچینج کا نفٹی بھی 1634 پوائنٹ یعنی 6.89% نیچے آ گیا۔ کووڈ عالمی وبا کے بعد سے بھارتی شیئر بازاروں میں ایک ہی دن میں یہ اب تک کی سب سے بڑی گراوٹ ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، اور لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں سرخیوں پر اور ایک نظر۔ ملک میں لوک سبھا انتخابات کے تحت ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی خوش اسلوبی کے ساتھ جاری۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق NDA 292 جبکہ انڈیا بلاک 233 نشستوں پر آگے۔ سری نگر پارلیمانی حلقے سے NC کے امیدوار آغا روح اللہ مہدی کی جیت۔ اننت ناگ راجوری پارلیمانی حلقے پر میاں الطاف احمد آگے۔ بارامولہ حلقے میں آزاد امیدوار انجینئر رشید نے کی لیڈ حاصل۔ جموں اور ادھمپور پارلیمانی حلقوں پر BJP کے امیدواروں کی سبقت۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈولو نے سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں کی جا رہی تیاریوں اور انتظامات کا لیا جائزہ، اور آکاشوانی جاری T20 کرکٹ ورلڈ کپ پر رواں تبصرہ کرے گا نشر۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔